بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبد الباسط کے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں ارم احمد خان. تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کیا موضوع سخن ہے. تو سب سے پہلے تو ہم اپنی قوم کو مبارکباد دیں گے کہ آج کے دن ہم لوگوں نے ایٹمی دھماکے کیے، اور ان کی مبارکباد ہم پوری قوم کو دینا چاہیں گے. آج ہمارا موضوع بھی اسی کے مطابق ہے کہ یہ دھماکے کس کی ایما پہ ہوئے تھے. بہت سے ہماری جو پارٹیز ہیں، دو پارٹیز اسپیشلی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، دونوں کریڈٹ لینے کے چکر میں ہیں. تو آپ بتائیں گے ہمیں کہ اصل کریڈٹ کس کا ہے، اور اس کے ساتھ کہ پاکستان نے جب یہ دھماکے کیے تو عالمی سطح پر کیا چینج آیا پاکستان کی پوزیشن میں. شکریہ. آج تمام ناظرین کو اور پاکستانی عوام کو یوم تکبیر مبارک ہو. آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس نے پاکستان کو دنیا میں ایک نئے انداز سے ہمارا ایک جو تھا اسٹیٹس بھی چینج ہوا. ہم ایک نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ بن گئے، نیوکلیئر پاور بن گئے. تو یہ بڑا اہم دن ہے ہمارے لیے، اور اس کو یاد کرنا بھی بڑا ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں. اب کس کا کریڈٹ ہے، یہ ایک بڑی طویل بحث ہے. آج میں سن رہا تھا پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ کہاں، کیونکہ مسلم لیگ نون کا خیال تھا کہ یہ سارا جو کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے نواز شریف صاحب کو، کیونکہ وہ اس وقت وزیر اعظم تھے اس وقت، اور جو ہے انہوں نے ہی ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ کیا تھا، تو کریڈٹ ان کو جاتا ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں جی، یہ تو اصل معاملہ تو ڈاکٹر عبد القدیر خان کا ہے. انہوں نے ہی سارے جو پروگرام تھا ہمارا ایٹمی پروگرام تھا، وہی اس کو اوورسی کرتے رہے، وہی اس کے انچارج بھی تھے. تو اب یہ بہرحال افسوس کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ جو اس قسم کی بحث ہے وہ تو ایک طرح سے مناسب ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی فرد واحد کا معاملہ نہیں ہے. یہ پوری ریاست، پوری پاکستانی عوام جو تھے، انہوں نے اس پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو اب جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ہماری ملاقات ہوئی، جی بالکل، تو اس میں آپ بھی تھی، میں بھی تھا، اور ان سے بڑی دلچسپ ہماری گفتگو بھی رہی، اور ان سے بھی ہم نے یہی پوچھا. اور وہ ڈاکٹر صاحب اتنے، میں سمجھتا ہوں کہ سلیم قلب انسان ہیں کہ انہوں نے خود کبھی کریڈٹ لینے کی کوشش بھی نہیں کی. بالکل. انہوں نے، جب ہم نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ آپ بتائیے کریڈٹ کس کا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری قوم کا کریڈٹ ہے. بالکل. اس میں کسی آپ ایک شخص کو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ آپ کا کارنامہ ہے. تو یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی، میں سمجھتا ہوں، بڑا پن ہے کہ وہ اس سارے پروگرام کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں. تو ہمیں بہرحال خوشی ہوئی ان سے ملاقات کر کے، اور وہ صحت سے بھی ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہیں. تو ہم ان کی صحت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. دیکھیں 1971 کے بعد ارم، جب پاکستان کو دھچکا لگا، مشرقی پاکستان الگ ہوا، بھارت کی سازشیں ہوئیں، کچھ ہماری اپنی غلطیاں بھی اس میں شامل حال تھیں. بہرحال مشرقی پاکستان الگ ہوا، 71 میں ایک جنگ ہوئی، اور پھر وہ بنگلہ دیش بن گیا. بھارت نے اپنا رول اس میں ادا کیا. پھر ہمارے کچھ قیدی تھے، جنگ واپس آئے. اس کے بعد پھر اس وقت کے جو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ اس وقت تھے، مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، بعد میں پرائم منسٹر بنے، ذوالفقار علی بھٹو. جی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی قومی سوچ تھی. انہوں نے اپنے دور میں بے شمار غلطیاں کیں، لیکن بہرحال یہ جو ان کی سوچ ایک تھی کہ ہم، جو ہمارا تقابل ہے بھارت کے ساتھ، جہاں تک نیومیریکل نمبرز کی جہاں تک بات ہے، تو ہماری فوج ان سے کم ہے، ہمارے پاس شاید وہ ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم اتنے ہتھیار رکھ سکیں. تو یہ جو کنونشنل امبیلنس ہے یہ شاید ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے. اب اس کنونشنل امبیلنس کا فائدہ بھارت ہمیشہ اٹھاتا رہا ہے. تو اس کنونشنل امبیلنس کو کس طرح دور کیا جائے، اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ ہمیں نیوکلیئر کیپیبلٹی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر ہم نیوکلیئر ویپنز ہمارے پاس ہوں گے، نیوکلیئر ڈیٹرنس ہوگا، تو پھر بھارت 10 مرتبہ سوچے گا پاکستان پہ حملہ کرنے کی. ٹھیک ہے. تو پھر 1974 میں
بھارت نے ایک ایٹمی دھماکہ کیا جس کو اس نے کہا کہ یہ اسمائلنگ بدھا ہے، یہ پیسفل دھماکہ ہے، لیکن دنیا جانتی تھی کہ یہ سارا معاملہ بھارت بھی ایٹمی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک ٹیم جمع کی اور اس میں یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی تھے، اور اس ٹیم کو یہ دیا گیا مینڈیٹ کہ آپ جی یہ صلاحیت اب حاصل کریں۔ ان کو ایک کاغذ بلانش دیا گیا تھا کہ آپ جس طرح ہو ہمیں آپ نے پاکستان نے یہ صلاحیت حاصل کرنی ہے۔ تو کیا یہ نعرہ ٹھیک تھا جو ہماری جنریشن نے سنا کہ جو بھٹو صاحب فرماتے تھے کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم بالکل بالکل اینڈ ہی بالکل وہ بڑے ڈٹرمنٹ تھے کہ پاکستان نے یہ صلاحیت حاصل کرنی ہے، ٹھیک۔ اور آہستہ آہستہ ہم نے وہ اپنا کام شروع کر دیا۔ اس کے بعد 77 میں بھٹو صاحب کا جو ہے جنرل ضیاء الحق آ گئے، تو یہ کام جاری رہا کیونکہ یہ ایک نیشنل ایشو تھا، بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ سے خراب رہے، تو ہمیں ایک ڈیٹرنس چاہیے تھا۔ تو ضیاء الحق کے زمانے میں بھی افغانستان کا مسئلہ تھا، لیکن بہرحال اس پہ کام جاری رہا۔ اب اس پہ 1990 میں مجھے یاد ہے کہ، اور اس کے بعد 85 میں بہت سی سینکشنز بھی پاکستان پہ لگیں 85 کے بعد، ٹھیک ہے۔ جب یہ سوویت یونین کلیپس ہوا، سوویت یونین نکل گیا افغانستان سے، اس وقت تک تو یو ایس کو ہماری ضرورت تھی، لیکن جب سوویت یونین کلیپس ہو گیا تو اس کے بعد بہت سی سینکشنز لگیں، جس میں پریسلر امینڈمنٹ بھی تھی، سینکشنز تھیں، سیمنگٹن امینڈمنٹ بھی تھی، بہت سی سینکشنز تھیں۔ تو وہ ہمیں اس وقت بے نظیر بھٹو کے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ امریکہ یہ انسسٹ کرتا تھا کہ آپ جتنا بھی آپ نے ایٹمی پروگرام آپ کا پہنچ چکا ہے اس کو آپ کیپ کر دیجئے، اس سے مزید آگے لے کر نہ جائیے۔ ٹھیک ہے۔ وہ بڑی انٹینس ہمارے مذاکرات ان کے ساتھ ہوئے۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں نیو یارک میں پوسٹڈ تھا، اور ڈاکٹر ہمارے شہریار خان اس وقت فارن سیکرٹری تھے، تو وہ نیگوسیشنز کر رہے تھے، امریکہ آ جا رہے تھے، تو کچھ ہم نے ایگریمنٹ کر بھی لیا تھا، لیکن بہرحال وہ بات آگے بنی نہیں، کیونکہ ہمارا یہی خیال تھا، ہماری اس وقت بے نظیر کی حکومت کا بھی، کہ نیوکلیر ڈیٹرنس ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور ہمیں حاصل کرنا ہے ہر صورت میں۔ تو یہ معاملہ چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر نواز شریف کی حکومت آئی، معاملات آگے چلتے رہے، پھر بے نظیر کی حکومت آئی، دوبارہ آپ کو یاد ہوگا پھر نواز شریف کی حکومت آئی۔ ٹھیک ہے۔ تو جب نواز شریف صاحب کی دوبارہ حکومت آئی 98 میں، تو ہمیں معلوم ہے کہ 12 مئی کو بھارت نے پورا جو اس وقت دنیا میں اس 1996 میں، اس سے پہلے کہ میں 98 پہ آؤں، 1996 میں ایک کمپریہنسو نیوکلیر ٹیسٹ بین ٹریٹی اڈاپٹ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو بھارت پہ بہت پریشر تھا کہ وہ اس کو سائن کرے۔ چونکہ بھارت نے اس کو سائن نہیں کیا تو اس لیے پاکستان بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ہمارا ہمیشہ سے اسٹانس رہا ہے کہ ہم ساؤتھ ایشیا کو نیوکلیر ویپنز فری زون بنائیں گے اس وقت جب بھارت اس پہ ایگری کرے گا۔ ہم نیوکلیر جو نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے، ہم اس پہ بھی اس کو بھی سائن کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر وہ بھارت کرے گا۔ تو ہماری پالیسی تھی شروع سے یہی رہی کہ 1967 کی جو NPT ہے وہ ہم تبھی سائن کریں گے جب بھارت کرے گا، لیکن بھارت چونکہ ایک اس کے ارادے شروع سے ہی لوگوں کو معلوم تھے کہ وہ ایٹمی صلاحیت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ بہرحال اس نے اپنا پروگرام جاری رکھا۔ تو جب بھارت نے 1998 میں مئی میں 12 مئی کو اپنے دھماکے کیے تو ہمارے لیے تو راہیں کھل گئیں۔ اس وقت میں فارن آفس میں ڈائریکٹر ڈس آرمامنٹ تھا، تو یہ ہمارا ہی ایریا تھا جس میں ہم نے سارا ڈیل کرنا تھا اس معاملے کو۔ ٹھیک۔ ہمارے ڈائریکٹر جنرل اس زمانے میں تھے شہباز صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، بہت ہی نفیس انسان تھے۔ تو یہ فارن آفس کے اندر اب ایک ڈسکشن شروع ہوئی کہ بھئی ابھی کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے یو ایس کے وہ بل کلنٹن تھے، تو بھارت کی طرف سے اور دنیا کی طرف سے بڑا پریشر ہم پہ بلڈ ہوا کہ بھئی یہ آپ نہ کیجیے، بلکہ کچھ مجھے ڈیلز بھی آفر ہوئی تھی؟ ہاں کچھ ڈیلز بھی ڈیلز آفر ہوئی ہاں، تھی؟ اس کی طرف میں آ رہا ہوں کہ اس وقت جو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے اسٹوپ ٹیلبوٹ، وہ بل کلنٹن نے ان کو پاکستان بھجوایا، اور مجھے یاد ہے کہ وہ ہم فارن آفس میں ایک کمرے میں اس ڈیلیگیشن میں بھی موجود تھا۔ تو بہت انہوں نے ہمیں تھریٹن بھی کیا، کچھ ہمیں انسینٹیوز بھی دینے کی کوشش کی کہ آپ کو ہم 4 سے 5 بلین ڈالر بھی دے دیں گے، آپ کی اکنامیکلی ہیلپ بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ہماری بات نہ سنی اور اگر آپ نے
ایٹمی دھماکے کیے بھارت کے جواب میں تو پھر آپ پہ مزید سینکشنز بھی لگ سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے خلاف کانگریس میں بہت سخت سینٹیمنٹ ہے. تو یہ آپ سوچ لیجئے کہ نقصان بہت ہوگا، اکنامکلی آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. یہ پریشرز بہت تھے. فارن آفس کے اندر بھی دو ویوز موجود تھے. ایک وہ لوگ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان اس وقت اکنامکلی بہت مشکلات میں ہے، جس طرح آج کل مشکلات میں ہے پاکستان بدقسمتی کے ساتھ، پتہ نہیں ہمیں کیا معاملہ ہے. تو اس وقت بھی 70 سالوں سے ہی سن رہے ہیں کہ پاکستان ایٹ اے ویری کرٹیکل جنکچر آف اٹس لائف. تو اس وقت بھی یہی معاملات تھے، دو ویوز تھے. ایک کا خیال یہ تھا کہ جی ہمیں دیکھیے، ایک کا خیال یہ تھا کہ ہمارا لوگوں کو پتہ تو ہے کہ ہمارے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں اکنامک اسسٹنس لے لینی چاہیے، کیونکہ اگر ہم ایٹمی دھماکے نہیں بھی کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم کوئی کولڈ ٹیسٹ کر لیں گے تو اس سے کام ہمارا چل جائے گا، اور بھارت کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، ہم دھماکے کریں نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک ویو پوائنٹ یہ تھا. دوسرا ویو پوائنٹ جس کا میں بھی حامی تھا کہ نہیں جی یہ ہمیں ایک بڑا زبردست موقع ملا ہے، لیٹس گو اہیڈ. یہ موقع بار بار تو قوموں کو نہیں ملتے. ہمیں تو اب یہ بھارت کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے. اور اگر ہم نے خدا نہ خواستہ اس وقت دھماکے نہیں کیے تو وہ جو پرائم منسٹر واجپئی اپنی تقریر میں کہہ گئے ہیں، اور وہاں پہ جو اڈوانی اور دوسرے جو بڑے کٹر قسم کے ہندو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تو ویسے ہی بلف کر رہا ہے، ان کے پاس تو ایٹمی قوت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. جب انہوں نے دھماکے کیے 12 مئی کو تو اس کے بعد دہلی سے بیانات آنا شروع ہو گئے کہ پاکستان تو ویسے ہی مذاق کر رہا ہے، ان کے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں، تو یہ کیا دھماکے کریں گے. تو پاکستان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اب ہم ایک ایٹمی قوت بن گئے ہیں اور پاکستان ناؤ شوڈ بیہیو. یہ وہاں کے لفظ تھے، وہاں کی تقاریر وہاں سے نکل رہی تھی. تو ہمارے فارن آفس کے اندر ایک ویو پوائنٹ تھا کہ جی یہ تو بڑا مسئلہ ہے، اب تو ہمیں کرنا چاہیے، اس میں کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے. اب اس میں ہے کہ ہم نے ایک ہفتے 2 ہفتے میں یہ کام کر دینا چاہیے. لیکن بہرحال یہ فارن آفس میں دو ویوز ایگزسٹ کرتے تھے اس وقت. تو یہ آپ وقفہ لیں تو پھر اس پہ آگے مزید بات کرتا ہوں. ناظرین چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ کو کچھ اور باتیں بتاتے ہیں جو ملاقات میں ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے کی تھی. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو آواز پاکستان. تو ارم ہم یہی بات کر رہے تھے کہ وہ جو 17 دن تھے 12 مئی سے لے کر 28 مئی تک وہ بڑے کروشل تھے. دنیا یہی چاہتی تھی کہ ہم نہ کریں، لیکن بہرحال اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے ان کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں پورے تیقن کے ساتھ کہ تھوڑے ڈاول ڈول ضرور تھے. ان کے کیبنٹ میں کچھ لوگ تھے جس میں شیخ رشید احمد صاحب ہیں یا گوہر ایوب صاحب جو زمانے فارن منسٹر تھے ان کی طرف سے البتہ، اور شمشاد احمد خان جو ہمارے فارن سیکرٹری تھے اس زمانے میں، وہ بڑے ڈٹرمنٹ تھے کہ نہیں جی ہونا. اور پھر ہماری افواج بھی بھارت اور عبدالقدیر خان خود بھی اسی بات پہ ان کا اصرار تھا کہ ہم نے کرنا ہے ہر صورت میں. تو یہ جو ہماری پی آئی سی میں جو اس وقت کے لوگ تھے سارے لوگ، تو میں جو کہنا چاہتا ہوں بنیادی طور پہ کہ تمام ہمارے پوری قوم کا ہی کریڈٹ ہے. اور ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کو بھی کسی حد تک کریڈٹ جاتا ہے کہ فائنل ڈیسیژن انہوں نے لیا، اور یہ ان کو کریڈٹ ضرور دینا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ایٹمی دھماکے ہیں یا جو ایٹمی ویپنز ہیں وہ بذات خود کچھ چیز نہیں ہے. ان کے لیے ڈیلیوری سسٹمز بھی درکار ہوتے ہیں، میزائل بھی چاہیے ہوتے ہیں. تو ایک طرف جو ایٹمی ہمارا پروگرام تھا اور دوسری طرف میزائل پروگرام، یہ دونوں ہم ساتھ ساتھ چلتے رہے. اور مبارک سمر ون جو ہیں جو ہمارے دوسرے جو میزائل پروگرام کے جو لوگ انچارج ہیں ان کو بھی ایکول کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ایک ایٹمی اور میزائل قوت بنایا. کیونکہ اگر اور پھر ہمارے پاس جو F-16 تھے وہ بھی جو ہے ایٹم جو بامز ہیں ان کو ڈیلیور کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اپنے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا کہ مریم نواز نے شاید انہوں نے آج کریڈٹ دیا ہے پیپلز پارٹی کے اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے ان کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے انہوں نے کہا کیا ایگزیکٹلی کچھ آپ کے پاس ہے وہ
शॉट है उनका, दिखा सकते हैं हम? अच्छा दिखाइए ज़रा, क्या है, क्या कहा उन्होंने? पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वाला आज कोट लखपत जेल में सलाखों के पीछे कैद है। जिसने, देखो भाइयों, जिसने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, जुल्फकार अली भुट्टो, हम बतौर पाकिस्तानी उसको भी खराजे तहसीन पेश करते हैं। वो कहा उसको फांसी हो गई, और जिसने भारत के 5 धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके किए, वो आज 70 साल की उम्र में बीमार है, मगर अपने मुल्क और कौम की खातिर जेल की सलाखों के पीछे बंद है। अब ये भी एक देखिए अजीब सा, ठीक है मुझे इस पे खुशी हुई मुझे कि मरियम नवाज़ ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जिक्र किया और उनको खराज तहसीन पेश किया, लेकिन देखिए ना सियासत कितनी ख़राब चीज़ है, अच्छी चीज़ है कि आजकल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो इस वक्त के सियासी हालात हैं उनमें आपस में चूँकि थोड़ा बहुत तनाव भी था, तो अब तो अब थोड़ा सा क्योंकि दोनों के खिलाफ केसेस चल रहे हैं लीडरशिप के खिलाफ, तो इसलिए शायद ये तारीफ इस वक्त के हिसाब से मुनासिब थी तो जो उन्होंने की। और नवाज शरीफ साहब ने एक जो भेजा है बयान, और दूसरी तरफ यही अगर आप देख लीजिए, ये कहाँ लिखा हुआ है मुझे तो समझ नहीं आती कि अगर एक हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट सारा जाता है, ठीक है, तो ये कहाँ लिखा है कि वो तमाम कवानीन से आज़ाद हो गए हैं, उनका मुल्क में जो जी आए वो करें, जितनी करप्शन चाहें वो करें, जितना पैसा बनाएं, ये कहाँ लिखा है? ठीक है कि जी कि जिसने एटमी धमाके किए वो लोग कोट लखपत जेल में है, भाई क्यों ना हो, एक सज़ा हो गई है, अब वो ठीक है गलत है, सज़ा हुई है, अदालत ने उनको सज़ा दी है, केसेस चल रहे हैं, तो ये आर्गूमेंट मेरी समझ में नहीं आता कि भाई एक शख्स ने अगर काम कर भी दिया, उसका कारनामा मान भी लें थोड़ी देर के लिए, तो ये जो आर्गूमेंट है ये फ्लॉड आर्गूमेंट है मेरी नज़र में। और जो पहला क्रेडिट दिया जाता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, उनके ऊपर भी ये इल्ज़ामात थे कि उन्होंने पाकिस्तान तोड़ने में बहुत वो तो एक था कि उधर तुम इधर हम वाली बात थी, लेकिन बहरहाल वो जो एक उन्होंने और भी बहुत से जिनसे आप इख्तिलाफ कर सकती हैं उनकी चीज़ों से, लेकिन बहरहाल जो एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान का है इसमें कतन कोई शक नहीं है कि उसको शुरू करने में ही इज़ द पायनियर, उन्हीं की ये थॉट था, उन्हीं का ये सोच थी और वही उसको लेकर आगे चले। अब जो नवाज शरीफ साहब का पैगाम आया है जेल से, अब मुझे नहीं मालूम कि जो लोग जेल के अंदर होते हैं, कैदी होते हैं, उनको ये आज़ादी होती है कि वो बाहर अपने पैगाम दुनिया को दें या अपनी आवाम को इस्तेफादा करने दें कि वो क्या सोच रहे हैं अंदर बैठ कर। ये पैगाम आया कैसी हमें नहीं मालूम, लेकिन यकीनन उन्होंने हफ्ता पहले जब जुमेरात को मुलाकात हुई होगी अपनी बेटी से या दूसरे जो लीडर हैं उनको कह दिया होगा कि मेरी तरफ से बयान आप इशू कर दीजिएगा। तो भारत चूंकि एक बहुत बड़ी पार्टी है, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, तो ये बयान तो भारत मुतवक्को था, आना था, तो क्रेडिट भी उन्होंने ले लिया। अब देखिए जो बुनियादी तौर पे इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास न्यूक्लियर डिटरेंस भी है, लेकिन हमें गाफिल नहीं रहना चाहिए। हमने देखा कि किस तरह 27 फरवरी को पुलवामा के वाक़े के बाद जो 14 फरवरी को हुआ था, किस तरह भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट में आकर कुछ किया तो नहीं, न कर सके, लेकिन भारत उन्होंने हमारी स्पेस की वायलेशन की, वो अंदर तक आए। और इस वक्त भारत की कोशिश यही है कि किसी तरीके से कोई ऐसा एक काम किया जाए, कोई ऐसा एक डॉक्ट्रिन निकाला जाए कि लिमिटेड प्रीएम्प्टिव एक्शन हम पाकिस्तान के खिलाफ कर सकें। ठीक है, क्योंकि उनको एक चाहिए इस किस्म का, तो वो जो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारा जो डिटरेंस है वो क्रेडिबल रहे, क्योंकि कोई भी लिमिटेड एक्शन अगर पाकिस्तान के अंदर होता है तो हमारी जो है सॉवरेंटी जो है उसको चैलेंज है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी बातें कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान डिफेंस बजट इतना हो गया, पिछले 2006 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान के डिफेंस पे हमने कोई $14 बिलियन खर्च कर दिए, अगर हम ये ना करते तो आज हम किसी और होते। आज भी जो है तालीम पे कम खर्च हो रहा है, हेल्थ पे कम खर्च हो रहा है। तो लोगों ने जो हमारी कुछ क्लासेस हैं उन्होंने ये बाबेला मचा रखा है कि पाकिस्तान को डिफेंस जो हमारा बजट है, एक्सपेंडिचर है, उसने मार दिया पाकिस्तान को।
تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھارت کے ساتھ تعلقات اپنے ٹھیک کریں, جو بھی ہے اس معاملات کو ختم کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. یہ لوگ اس کی تشہیر کر رہے ہیں, خاص طور پہ سوشل میڈیا میں. تو میں نے بہت سے ایسے ویڈیو کلپس دیکھے جہاں پہ ہر کوئی اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ہر شخص کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق ہے. ایک ہم جمہوری ملک ہیں اور ہمیں یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مختلف بات بھی ہم سے کر رہا ہے تو ہمیں اس سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے اور اس بات کو ایک تہذیب کے دائرے میں کے اندر رہ کر ہمیں ڈسکس بھی کرنا چاہیے. اس میں قطعاً کوئی قباحت نہیں ہے. اور یہ جو اچھی قومیں ہوتی ہیں جو ترقی کی طرف گامزن ہوتی ہیں وہ اختلاف کو انکریج کرتی ہیں کہ اختلاف ہو, کیونکہ اسی سے اچھی چیزیں بھی نکلتی ہیں. بیٹرمنٹ کی پھر ایبسولوٹلی. تو اب جو اس وقت جو معاملہ ہے ڈیفنس ایکسپینڈیچر کا, میں بتاتا چلوں کہ ہمارا ڈیفنس ایکسپینڈیچر تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ بھارت کا ڈیفنس ایکسپینڈیچر دیکھیے تو اس وقت تقریباً 30 سے 40 بلین ڈالر بھارت خرچ کر رہا ہے اپنے ڈیفنس پہ. ہمارا ڈیفنس بجٹ, ہماری مجبوریاں ہیں, ہم نہیں کر سکتے, لیکن بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے جو ہمیں کمزور کرنے میں لگا ہوا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں, کون نہیں چاہتا, لیکن جس سے ہم کل بھی شاید ذکر کر رہے تھے, لیکن یہ تعلقات برابری کی بنیاد پہ ہی ہو سکتے ہیں. اگر آپ جموں اور کشمیر کو پس پش ڈال دیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے جی ادھر تم ادھر ہم, اگر وہی سلوگن ہم دوبارہ لے آئیں پھر تو بات ٹھیک ہے. اگر آپ کشمیر کو بھلا دینا چاہتے ہیں, سیاچن کو بھلا دینا چاہتے ہیں, سرکری کو بھلا دینا چاہتے ہیں اور بھارت کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اس ریجن میں بلی کا کردار ادا کرے, ریجنل پاور کا کردار ادا کرے, پھر تو ٹھیک ہے, پھر بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر آپ وہ ملک ہیں جس نے اتنی قربانیاں دی ہیں پچھلے 72-73 سالوں میں, کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اصولوں کی بنیاد پہ, اور جس طرح قائد اعظم نے کہا ہے کہ کشمیر ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, ہماری شہرت ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے دیکھیں نا اس وقت پانی کی جو دھمکیاں میں ملتی ہیں کہ آپ کا پانی روک دیں گے, یہ وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ کشمیر ان کے پاس ہے. تو کشمیری عوام کو, اور اس سے بیونڈ پاکستان کو کیا فائدہ ہے یہ الگ بات ہے, لیکن کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے. وہ ان کا یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے کانٹیکسٹ میں ان کا یہ حق بنتا ہے. اگر دوسری اقوام کو یہ حق حاصل ہے تو کشمیریوں کو آپ یہ کس طرح ڈینائی کر سکتے ہیں یہ حق؟ تو اس لیے جو ہے یہ بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے. ہمارے جو میں سمجھتا ہوں ہمارے پرابلمز ہیں, ہمارے اندرونی پرابلمز ہیں. آپ ایجوکیشن پہ خرچ کریں, آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ اتنے بڑے بڑے جو پروجیکٹس لے کر آ رہے ہیں, یہ موٹر ویز کی, یہ بھی ٹھیک ہے, ہونے چاہیے, لیکن جو پاکستان کی پہلی پریورٹی آج سے 20-30 سال پہلے تھی وہ ایجوکیشن تھی, موٹر ویز نہیں تھے. اس وقت آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان چیزوں پہ انویسٹ کرتے, آپ نے نہیں کیا, اس لیے پاکستان اس دور میں قدر پیچھے رہ گیا ہے. لیکن بہرحال ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا, انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہونے کو جا رہی ہیں. بالکل ایسی بات ہے. اور اس وقت ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا, اس کے بعد ہم آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے انشاءاللہ. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہیلو. جی سر, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ سر میں اون رضا عرض کر رہا ہوں کراچی سے. جی اون صاحب کیا فرمائیے. سر میں آپ کے ساتھ ہی تھا اس ساری گفتگو میں, الحمدللہ بہت اچھی گفتگو ہوئی. میں ایک چیز اپرائز کرنا چاہ رہا تھا, ابھی آپ نے ایجوکیشن کے بارے میں بات کی. جی فرمائیے. سر ایجوکیشن میں جو ہماری آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشنز ہیں ملک کی, اس کو بہت ضروری ہے کہ ہم اس میں ایڈ کریں. کہ مطلب ہم اور تو چیزوں پہ ہم چل رہے ہیں, لیکن ہم سی پیک بنا رہے ہیں, لیکن وہاں پاپولیشن ہی ہمارے ساتھ اگر نہ ہو اور آئیڈیالوجیکلی اگر ہم وہاں پرابلم میں ہو, تو مطلب ایجوکیشن سسٹم کو اس طرح سے سلیبس کو کوئی ہمیں ریڈو کرنے کی ضرورت ہے, میرا خیال ہے سر. نہیں, وہ سلیبس تو چلیں پبلک اسکولز کا ہو جائے گا جو پبلک گورنمنٹ سسٹم ہے, لیکن کیا کریں وہ پرائیویٹ سسٹم الگ چل رہا ہے, مدارس الگ چل رہے ہیں, ایک سسٹم بھی تو نہیں ہے نا. پرابلم یہ ہے اون صاحب, isn't it؟ آپ لائن پہ ہیں کہ نہیں مجھے نہیں معلوم. میرے خیال سے وہ جا چکے ہیں. بس اب یہ آپ نے جو پچھلے دنوں سنا تھا, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ مدارس وفاق کے انڈر جا رہے ہیں, تو اس بات میں کس حد تک سچائی تھی؟ نہیں, وہ تو کوشش ہو رہی ہے, لیکن وہ شاید وہ جو مدارس کی وفاق ہے وہ نہیں ہونے دے رہے. وہ مولانا فضل الرحمان نے تو اس کی بہت مخالفت کی تھی. اچھا, کمنگ بیک ٹو آور ٹاپک. جی اچھا, ایک کالر. ہیلو.
हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब? बासित साहब इम्तियाज बात कर रहा हूँ कराची गुलिस्तान जौहर से। जी इम्तियाज साहब फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं कहना तो दो बातें चाहता हूँ। जी फरमाइए। तो जितनी भी तरक्याती काम हो या हमारे जो भी प्रोग्राम हो, अगर उसका फैजान जो है ये जो है एक आम यानी कि गरीब पाकिस्तानी तक मुंतकिल ना हो तो ये मेरा ख्याल है बेमायने हो जाता है। और मुल्क के हालात बदलने के लिए जो है ना बासित साहब, सदके दिल से ये बात कर रहा हूँ मैं आज कि कौम को सच्ची तौबा करने की जरूरत है। मिन हैसुल कौम, सिवाय थोड़े से लोगों के हम इस कदर करप्ट और गुनाहों के दलदल में कि अल्लाह माफी बस। तो जब तक इज्तिमाई तौबा नहीं करेंगे, कोई टेक्नोलॉजी ले आए, कोई से प्रोजेक्ट लगा लें, एक आम पाकिस्तानी जिसे हम गरीब पाकिस्तानी कहते हैं वो फैजियाब नहीं हो सकता। वरना इससे ज्यादा मुश्किल हालात हमें पेश आएंगे, क्योंकि जैसे अमाल होंगे वैसे ही हमारे साथ हुक्मरान और मामलात होंगे। क्योंकि चले अल्लाह अपना करम करें। इम्तियाज साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। तो कमिंग बैक टू, अच्छा फिर 1998 के आखिर में जब ये टेस्ट वगैरह सारे हो गए तो हमने भारत को एक प्रपोज़ल दी थी स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट रिजीम की, कि देखिए यहाँ पे हमें और जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं वो नहीं लगाने, जो मिसाइल और वेपन्स की मेटिंग है वो हमने नहीं करनी, अलग अलग रखने हैं। उसमें बहुत सी प्रपोजल्स थी, CTBT रीजनल CTBT के हवाले से भी थी, लेकिन भारत ने वो एक्सेप्ट नहीं की। इस दौरान मुझे याद पड़ता है 6 जून 1998 को जब हमने धमाके कर लिए तो UN सिक्योरिटी काउंसिल ने चैप्टर 6 के तहत एक रेजोल्यूशन पास की थी, 1172 उस रेजोल्यूशन का नंबर था। और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंगली पैराग्राफ 6 में या 5 में, मुझे अब सही याद नहीं आ रहा, उसमें कश्मीर को रिजॉल्व करने की बात भी थी। ठीक है। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात थी कि एक दुनिया ने इस बात का भी नोटिस लिया उस ज़माने में, 98 की बात कर रहा हूँ, कि जम्मू और कश्मीर का जो मसला है वो रूट कॉज है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। 98 के बाद फिर हमारी सफारतकारी कहाँ गई जम्मू और कश्मीर में, बहुत से सवालात हैं उसके ऊपर। इस वक्त कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जनाब वकार अब्बास बात कर रहा हूँ कराची से। जी वकार साहब फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? जनाब हम पाकिस्तान के लिए हर मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, आवाम यानी कि पाकिस्तान की। अच्छा, अभी ये जो हमारे सिलसिला चल रहा है कि पाकिस्तान की मईशत नीचे की तरफ जा रही है, तो जैसे दूसरी तंजीमें और दूसरे लोग क्या नाम है 5-5, 10-10 रुपए जमा कर अरबों रुपए कमा लेते हैं। सिर्फ पाकिस्तानी आवाम सिर्फ 10-10 रुपए अगर क्या नाम है हमारी हुकूमत को दे दे तो मैं समझता हूँ 10 अरब तो यही बन जाएंगे सीधे सीधे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वकार साहब। ये पहले भी हम कर चुके हैं, जब ये एटमी धमाके हुए थे उसके बाद भी वो जो नवाज शरीफ साहब ने एक स्कीम शुरू की थी, कर्ज उतारो चढ़ाओ, कुछ किस्म का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो वो भी एक स्लोगन था। लोगों ने बहुत पैसे भी दिए, लेकिन मतलब वो कर्ज के पहाड़ तो वहीं के वहीं खड़े हैं। कर्ज उतारो मुल्क संवारो, या ये स्लोगन था। थैंक यू प्रोड्यूसर साहब। कर्ज उतारो मुल्क संवारो, तो ये जो है वो मुल्क तो क्या संवारना हमने, कर्ज भी वहीं है, लोगों ने बेशुमार को दिए भी, पैसे भी दिए, लेकिन कुछ पता नहीं वो पैसे गए कहाँ। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं डेर असमल खान से शेख अशफाक पूरी अर्ज कर रहा हूँ। जी पूरी साहब फरमाइए। एक तो जी पूरी कौम को यौम तकबीर मुबारक हो, आमीन। इसका तमाम तर क्रेडिट जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उसकी टीम डॉक्टर अशफाक हसन खान को जाता है, और इसके जो खालिद थे वो हैं जुल्फकार अली भुट्टो। जी जी। तो उनका ये था, और अमेरिका ये चाहता था कि डॉक्टर कदीर साहब यूरेनियम चुरा कर ले आए हैं, इनको किसी तरह टैग किया जाए। लेकिन चूँकि पाकिस्तान के मुकद्दर में था कि ये हमने ऐसी ताकत बनना है, जिस तरह अल्लामा इकबाल साहब ने ख्वाब देखा था और कैद ने हमें पाकिस्तान दिया था, जिस तरह भुट्टो ने
اس کا ابتدا کی تھی اور پایا تدبیر تک اس کو پہنچایا ہے نواز شریف نے. جی جی. تو اس کا جتنا بھی کریڈٹ ہے یہ سب کو جاتا ہے. زیادہ تر کریڈٹ ڈاکٹر قدیر خان کو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں ایٹمی طاقت بنایا ہے. اور مودی کی آج بھی نیندیں حرام ہوں گی. جب بھی 28 مئی آئے گا تو مودی نیندیں حرام ہوئیں گی اور امید ہے کہ صبح تک اس کو ہارٹ اٹیک بھی ہو جائے. چلے یہ آپ نے ہمیں خبر دی ہے کہ اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے پوری صاحب. بہرحال یہ اب اس پہ میں کیا کہوں. یہ دیکھیے بہرحال یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی ہمارے لیے اچیومنٹ ہے. اور اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے ارم کہ اگر ہم کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں بحیثیت قوم تو ہم اچیو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بہت سا اپوزیشن ہو, دنیا بھر ہمارے خلاف ہو جائے, ہم نے جب ایک تہیہ کیا کہ ہم نے ایٹمی قوت بننا ہے تو ہم بن گئے. بلا شبہ. تو اگر ایک اس کے لیے ایک چاہیے کمٹمنٹ, پرسویرنس اور پوری قوم کا کنسنسس, تو یہ کنسنسس تو بھارت رہا ہے تھرو آؤٹ. ہمارے ساتھ ایک لاسٹ کالر ہے شاید. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. ہلو جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں حضور. کون صاحب؟ ہلو جی ہیلو. کون صاحب؟ السلام علیکم جناب. کون صاحب بول رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. ظفر اقبال بھٹی بول رہا ہوں کہ بیرا ڈسٹرکٹ سرگودا سے. جی بھٹی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تو شاہینوں کے شہر سے بول رہے ہیں. اور آج 28 مئی کا دن ہے, یوم تکبیر کا دن ہے, جس دن پاکستان نے انڈیا کے 5 دھماکوں کے جواب میں 7 دھماکے کیے تھے. 6 دھماکے. 6 دھماکے کیے تھے. سب سے پہلے تو پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت مبارک, بہت مبارک. اور دوسرا سر میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور میاں محمد نواز شریف کا بہت کردار ہے. جی جی. جو اپنے موصلوں کو فراموش کر دیتی ہیں وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ. بالکل اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. ہم جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں, جو ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ سب کا اپنا اپنا کردار ہے, سب نے پازیٹیو رول ادا کیا ہے. تو ہم نے 1998 میں ہم اس قابل ہوئے کہ ہم بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا جواب دے سکیں. تو بہرحال ونس اگین میں سمجھتا ہوں کہ آخر میں ہمیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دوبارہ خراج ان کو تحسین پیش کرنا چاہیے, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو انہوں نے پاکستان کی عوام کو دیا, اور تمام لوگوں کو بھی مبارکباد دینا چاہیے کہ ہم سب نے مل کر آج جو ہم ایٹمی طاقت ہیں تو بھارت کے خلاف ایک ڈیٹرنس جو ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ, اور اس کو ہم یقینی بنائیں گے کہ ہمارا ڈیٹرنس قائم و دائم رہے انشاءاللہ. ناظرین امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ ہمیں اپنے اوپینین جو ہے یوٹیوب, فیس بک اور ٹویٹر پہ کمنٹ کر کے دے سکتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.